मालिक टांग काट। मौला काट रहा, ऊंट गिर नहीं रहा। फरमाया ला हौला वाला पढ़ के काट, ऊंट नहीं शैतान खड़ा है। उन्हें बसरे खबर मिली कि आइए काम बड़ा आसान हो गया है, खलीफा कत्ल हो गया है। कत्ल डालते हैं अली के सर, अली की दुश्मनी भी पूरी हो जाएगी। वो तो हुई हुकूमत में कब्जा हमारा हो जाएगा। ये एक पूरा ग्रोह लेके, एक लश्कर लेके बसरा से रवाना हो गए। खबर मदीने पहुंच गई। मौला ने एक मखसूस सहाबा का लश्कर साथ लिया। अली ने रस्ते में जाके कहा इन्हें मदीने दाखिल होने से पहले रोके। रस्ते में एक मैदान में जाके दोनों फौजों का आमना सामना हो गया, क्योंकि वो जो आई थी वो ऊंट पे बैठी हुई थी। ऊंट को अरबी में जमल कहा जाता है। जिस मैदान में जाके वो ऊंट रुका उसे कहते हैं मैदान जमल, जिसकी वजह से ये जंग मशहूर है, जंगे जमल। अब वहां पे आके ऊंट खड़ा हो गया। ऊंट जब खड़ा हुआ तो उससे पहले रस्ते में एक लाइन में भूल गया, मैं एक लम्हे के लिए वापस जाता हूं। एक जगह पे गुजरते हुए इस ऊंट पे कुत्ते भौंके थे। इस बीबी ने तल्हा और जुबैर से पूछा ये कौन सी जगह है? उन्होंने कहा मकाम हवाब है। इसने लर्ज के कहा आधी रात को मुझे मोहम्मद ने जगा के कहा था जिसे मकाम हवाब के कुत्ते भौंके वो हक पे नहीं भौंके। मेरी बीवियों में से एक बीवी जिसे हवाब के कुत्ते भौंकेंगे वो हक के खिलाफ हो। 40 बंदों ने कुरान पे हाथ रख के गवाही दी कि ये जगह हवाब नहीं। ये इस्लाम की पहली झूठी गवाहियां थी। जिन्होंने हवा पे झूठी गवाहियां दे दी, यही गवाहियां फतक में इस्तेमाल हुई थी। अब आके खड़े हो गए, मैदान सज गया। अली हर सूरत कोशिश कर रहे थे कि जंग ना हो, क्योंकि उनकी साजिश थी कि अली के हाथों कत्ले आम हो ताकि हम अली की दुश्मनी में मजीद इजाफा कर सके। अली चाहते थे कि मजीद कत्ले आम ना हो। मौला अली ने बस मैं बिल्कुल खत्म करने लगा हूं, चंद चेहरे नींद में आ गए तो मैं बिल्कुल खत्म करने लगा हूं। बस बात मुकम्मल करूं सरकार, बिस्मिल्लाह। मौला ने बिस्मिल्लाह सरकार, बादशाह हुसैन इज्जत दे, मौला ने जनाब हसन को भेजा। हसन जाके समझा के आ। जनाब हसन आए, उस वक्त ये बीबी खेमे में थी। हसन ने आके कहा मेरे बाबा अली ने मुझे भेजा है, बाबा जंग नहीं करना चाहते, बाबा चाहते हैं कि आप वापस मदीने खैर खैरियत से आफियत से चले जाएं, ये ग्रोह आपको उकसा रहा है। उन्होंने कहा नहीं, मैं हर सूरत में जंग करूंगा। मौला हसन वापस आए। मौला ने आके कहा मौला बाबा मैंने कहा लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। मौला सोच रहे थे कि कहीं जंग रुके। मौला ने आखिरी हरबा इस्तेमाल किया। मौला ने फरमाया मोहम्मद बिन अबी बकर तुम जाओ। जब मोहम्मद बिन अबी बकर गए तो किताबें कहती हैं कि इनके खेमे के बाहर 2 सिपाही खड़े थे पहरा देने के लिए। जब मोहम्मद अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने नेज़ों के साथ मोहम्मद को रोका। कहां जा रहे? उसने कहा मेरी बहन है, मैं मिलना चाहता हूं। उन्होंने मना किया है कि मोहम्मद भी आए तो मुझसे मिलने की इजाजत नहीं है। मोहम्मद बिन अबी बकर ने दरवाजे से कहा मैं भाई होकर मिलने आया हूं और आपने सिपाहियों के जरिए मुझे रोस्ट किया है। उन्होंने अंदर बैठे हुए कहा तू मेरा कोई भाई नहीं है, अगर तू मेरा भाई होता तो मेरे लश्कर पे होता, तू अली के लश्कर पे ना होता। जुमले मोहम्मद बिन अबी बकर के ना हो, मैं अपनी गर्दन का लहू दूं। मोहम्मद बिन अबी बकर का किस भाई होने का फायदा उठा रही है? तेरे जैसी 1000 बहनें हो, मैं अली की नौकरी से कुर्बान, मैं अली की नौकरी नहीं छोड़ सकता। मेरे सामने हदीस पैगंबर है। मुतवज्जे साहब, मैं वार दूं अली के नौकरी से। उसका फिर मोहम्मद वापस जा। मोहम्मद बिन अबी बकर वापस आ गए। सुबह के वक्त ऊंट को मैदान के बिल्कुल वस्त में लाके खड़ा कर दिया। तारीख कहती है ऊंट भी आम ऊंट जैसा नहीं था, इसका चेहरा हैबतनाक था, नुकीले दांत थे, लंबा कद था। ऊंटों में भी वहशतनाक ऊंट था जिसमें लाके अमारी रखी गई। अमारी में उन्हें बिठाया गया, इर्द गिर्द हसार घोड़ों का बांधा गया। जब मौला अली ने फरमाया सिपाहियों से कि हमला किया जाए, हमला करने के लिए जब अली के नौकर आगे गए
اور صف باندھ کے کھڑے ہوئے کہ کوئی مقابلے پہ آنا چاہے تو آئے. کتابیں کہتی ہے کہ دوسری طرف سے اب کیا سازش ہوئی؟ وہ سازش نہیں ملا. ایک ایک سپاہی ادھر سے آتا, اونٹ کی مہار چومتا اور علی کے نوکروں کی تلوار کے نیچے جا کے اپنی گردن کرتا. گردنیں کٹنی شروع ہو گئیں. لوگ رضاکارانہ طور پہ اپنے آپ کو موت کی گھاٹ اتارنا شروع. سپاہیوں نے کہا یا علی لڑے کس سے؟ ہم لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. وہ سامنے آ کے گردنیں کر دیتے ہیں. اونٹوں کی کوئی مہار چوم رہا ہے, کوئی اونٹ کے پاؤں چوم رہا ہے. علی نے کھڑے ہو کے فرمایا مجھے اندیشہ ہے جیسے سامری کے بچڑے کی پوجا ہوئی تھی, اس اونٹ کی پوجا نہ ہونی شروع ہو جائے. تو مولا پھر اس کا حل کیا ہے؟ مولانا نے فرمایا اس کا حل ہے سپاہی واپس آؤ, تیر انداز نیچے اتر آؤ, واپس آؤ. سارے علی کے پیچھے واپس آئے. مالک اس طرح خیمے سے نکلے. حکم بادشاہ, مالک گھوڑے کی زین پہ آ, تلوار نکال. مالک گھوڑے کی زین پہ بیٹھے. مولا حکم فرمایا اونٹ کی ٹانگ کاٹ کے آ. اب علی کے نوکر پیچھے بیٹھے, علی کے بیٹے جو ہیں وہ ٹیلے پہ ہیں اور علی دیکھ رہے ہیں. مالک کے اشتر گھوڑے کی زین پہ حکم علی ہے, تلوار نیام سے نکالی, پوری شدت سے مالک دوڑ کے گئے, گھوڑے کی زین چھوڑی, گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے مالک نے وار کیا, اونٹ کی گردن کاٹی. مالک گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوئے, گھوڑا آگے نکل گیا. پیچھے مڑ کے مالک نے دیکھا 3 اونٹیں, ٹانگوں پہ اونٹ کھڑا ہے. ایک ٹانگ کٹ چکی ہے لیکن اونٹ کھڑا ہے. مالک پھر واپس آگے سے گھوم کے پھر واپس آئے, پوری شدت کے ساتھ دوسرا وار کیا, دوسری ٹانگ کٹ گئی. 2 ٹانگیں اونٹ کھڑے. مالک پھر ٹیلے کے اوپر سے گھوم کے آئے, پھر تلوار کو نیام میں دوڑاتے ہوئے پھر آ کے پوری شدت سے وار. تیسری ٹانگ کٹ گئی, ایک ٹانگ پہ اونٹ کھڑا ہے. جب ایک ٹانگ پہ کھڑا اونٹ دیکھا تو ادھر والے لشکر میں شور مچ گیا, حق ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ہے اللہ کی غیبی قوت, یہ ہے اللہ کی غیبی طاقت. یہ دیکھو علی نے اونٹ کی ٹانگیں بھی کٹوا دی لیکن اللہ اس اونٹ کو گرنے نہیں دے رہا. علی کے نوکروں میں سنسناٹی ہو گئی, یا علی یہ کیا ہوا؟ علی فوراً علی نے اپنی ابا پھینکی. علی ٹیلے پہ آئے, مالک جی مولا, مالک ٹانگ کاٹ. مولا کاٹ رہا, اونٹ گر نہیں رہا. فرمایا لا حول والا پڑھ کے کاٹ, اونٹ نہیں شیطان کھڑا ہے. مالک لا حول والا پڑھ کے اونٹ کی اگلی ٹانگ کر, کتابیں کہتی ہیں مالک اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا. مالک نے دونوں گھٹنے زمین پر رکھے, لا حول والا پڑھ کے مالک نے اونٹ کی ٹانگ کاٹی. ٹانگ کا کٹنا تھا, اونٹ زمین پہ گرنے لگا, ہماری زمین پہ آنے لگی. لوگوں کے دل دھڑکنے بند ہو گئے. یہ علی نے کیا کیا ہے؟ ابھی نبی کی زوجہ کی توہین ہونے لگی ہے, ابھی ہماری اونٹ کی پوچھ سے زمین پہ آئی نہیں تھی. یہ علی کی پوچھ کے پیچھے سے ایک بجلی کی تیزی سے جوان پوری طاقت کے ساتھ گھوڑا دوڑا کے بھاگا. اس نے ہماری زمین پہ آنے سے پہلے ہودج کے اندر ہاتھ ڈالا, انہیں اٹھا کے گھوڑے کی پوچھ میں بٹھایا. اس نے پیچھے سے آواز لگے گا, ہائے کیا کیا علی نے؟ نبی کی زوجہ کو غیر کا ہاتھ لگ گیا. اس نے نقاب ہٹا کر چپ, تیرا بھائی محمد بھی نبی بکر ہو. میں غیر نہیں, تیرا بھائی محمد. بادشاہ حسین عزت دے جس نے 45 منٹ میرا ساتھ دیا, اگلی صدر بھی اسی بندے کے لیے. بادشاہ حسین عزت دے, شہزادی کون ہے؟ تیرا بھائی محمد بن عبداللہ. اب جس جملے کے لیے جی پوری محنت کی ہے نا جی, جملہ نہیں پڑھنے لگا, میں دلیلوں کے سر کاٹنے لگا. ایک لمحے کے لیے کوٹ شاہاں اپنی سماعتیں مجھے ادھار دے دے, اگلے لمحے میں یوں اپنے آپ کو عرش پہ ہلکا محسوس کرو گے. یا جب محمد کی آواز آئی, دوبارہ آ کے خیمے میں بٹھایا گیا. علی خود اپنے بیٹوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے خیمے کے باہر آئے. علی نے فرمایا میں نے پہلے حسن کو بھیجا, پھر میں نے محمد بن ابی بکر کو بھیجا. میں نے بار بار کوشش کی کہ آپ واپس چلی جائیں, لیکن آپ نے اپنی نسبت کا خیال نہیں کیا. مجھے رسول کی نسبت بڑی عزیز تھی. انہوں نے خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے کہا, کاش علی تو میری نسبت کو سمجھ آتا, میں مدینے جا کے لوگوں کو بتاؤں گی
ہوگی، تو نے رسول کی زوجہ کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اتنا کہنا تھا، علی نے خیمے کے باہر سے آواز دے کے کہا دوبارہ یہ فخر علی کے سامنے نہ کرنا، رسول کی زوجہ تھی ہے نہیں، تھی ہے نہیں۔ اتنا جملہ کہنا تو نے کہا کس طرح نسبت سے محروم کر سکتا ہے؟ علی نے فرمایا مجھے محمد نے اپنا نفس کہا ہے، میں نفس محمد ہونے کے تحت آج سے آپ کو نکاح سے خارج کر۔ نفس پیغمبر، میں ہوں نفس اللہ۔ ایک ہی وقت میں علی کے پاس دو نفس تھے، اللہ کا نفس بھی تھا، محمد کا نفس بھی تھا۔ اور جو نکاح پڑھواتے ہیں پڑھتے ہیں انہیں پتا ہے جب صیغہ نکاح پڑھا جاتا ہے تو نفسی کا لفظ آتا ہے، نکاح جسم کا نہیں، نفس کا ہوتا ہے۔ نفس محمد کا نام علی ہے، نفس محمد تھا نہیں، نفس محمد ہے۔ آج بھی کوئی اختیار محمد کو پردے میں بیٹھ کے استعمال کر رہا ہے۔ بس یہ ایسا واقعہ رونما ہونا تھا یا علی کی دشمنی اور پھیل گئی۔ پھر صفین آ گئی، صفین میں پھر علی کے دشمن علی کے سامنے نئے طریقے سے سامنے آ گئے۔ جمل اور صفین کی لڑائی کا بدلہ لینے کی خاطر شام سے زہر مدین کوفے بھجوائی گئی۔ کوفے میں قطامہ نامی عورت کو تیار کیا گیا، یمن سے ایک بندے کو خریدا گیا جس کا نام عبد الرحمن تھا، اسے کوفے بھیجا گیا۔ یہ قتل علی سے ایک مہینہ پہلے کوفے پہنچ گیا۔ جب یہ کوفے میں داخل ہوا، یہ پہلی بار مسجد میں علی کے پیچھے نماز پڑھنے آیا۔ مولا نے اس کی طرف دیکھ کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کوفے میں تھا یا بیمار ہو گیا، تاریخ کہتی ہے اس کی دوا اور پانی لے کے خود علی اس کے گھر گئے۔ اس کا کوفے میں کوئی تھا نہیں، علی نے اسے اپنے ہاتھوں سے دوا پلائی، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ اس ملاؤن نے کہا میں نے دنیا میں تجھ جیسا شریف امام نہیں دیکھا۔ اتنا جملہ کہنا تھا یا علی کی داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی۔ اس نے کہا یا علی آپ روئے کیوں ہیں؟ علی نے فرمایا ایک طرف میری امامت کی تعریفیں کرتا ہے، میری بیٹیوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے۔ اس کے گھر بیٹھ کے علی نے فرمایا تو میرا قاتل ہے۔ اس نے کہا یا علی میں آپ کے قتل کا ارادہ نہیں رکھتا۔ علی نے فرمایا میں جانتا ہوں تو میرا قاتل ہے۔ تو کس کے گھر میں رکا ہوا ہے؟ تو نے اپنی تلوار کہاں سے خرید کے کس زہر میں بجھائی ہوئی ہے؟ اگر تو کہے تو میں ابھی تجھے بتاؤں کہ اس وقت وہ تیری تلوار کس کے گھر زہر میں بجھی ہوئی ہے جو تو نے وہاں سے 10 دن کے بعد اٹھانی ہے۔ اس تلوار کو تو نے سنبھالنا ہے اور 19 کی صبح تو نے میرے سر پہ ضرب لگانی ہے۔